اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. علم کہتے ہیں کسی چیز کا ادراک ہونا، جس طرح، اور وہ ادراک جازم ہو، اس میں ظن و گمان اور وہم اور شبہات کا تاثر نہ ہو. وہ چیز تو علم ہے کہ مجھے اس چیز کا علم ہے، یعنی میں یہ چیز اچھی طرح سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، مجھے اس کا ادراک. اللہ اکبر. رحمک اللہ، اللہ تم پر رحمت فرمائے. یہ گویا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، امام صاحب کی طرف سے قاری کے حق میں دعا ہے کہ اللہ تم پر رحمت فرمائے. ہم عموماً کہتے ہیں غفر اللہ لک یا رحم اللہ لک، عموماً یہ دو لفظ بولتے ہیں. غفر اللہ لک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے، غلطیاں خطائیں معاف فرما دے. اور رحمک اللہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تم پر رحمت فرمائے. قرآن مجید میں یہ دو جملے جہاں اکٹھے آتے ہیں، غفران کے اور رحمت کے، اس سے عموماً مفسرین نے پہلے غفران سے مراد یہی اللہ تعالیٰ کی بخشش، مغفرت، اور رحمت سے مراد جنت لی، کیونکہ جنت ہی اللہ رب العزت کی رحمت کا محل ہے، رحمت کا مظہر ہے. جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے. تو اللہ کی رحمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں تو رحمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما کے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے انعامات سے نوازیں، اپنے انعامات سے دنیا میں نوازیں. اور وہ سب سے بڑا انعام وہ ایمان ہے. دنیا میں سب سے بڑا انعام ایمان ہے. اور نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا انعام وہ صحت ہے. انعام دوسرا ایمان کے بعد سب سے بڑا وہ صحت ہے. ایمان سے ہی اس کے ہر عمل جو ہیں وہ اللہ کے ہاں پذیرائی پاتے ہیں. اور صحت ہو تو اس ایمان پر استقامت بھی حاصل ہوتی ہے اور عمل کی بھی توفیق مل جاتی ہے. اگر صحت نہ ہو تو انسان بیکار پڑا رہتا ہے، کوئی عمل کر نہیں پاتا. تو مصنف رحمہ اللہ نے رحمت کی قارئین کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ آپ پر رحمت فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر 4 مسائل کا جاننا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ 4 مسائل کو ہم سمجھیں بنیادی طور پر. وہ 4 مسائل کیا ہیں؟ فرماتے ہیں الاولی العلم، پہلی چیز ہے علم، جاننا. سب سے پہلے بنیادی چیز علم ہے. یہاں یہ جو فلاسفہ یونان ہے نا، ان کے بارے میں بھی، ان میں بھی اس بارے میں اختلاف ہے کچھ، کہ اصل چیز کیا ہے. یہ جو ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، سقراط، یہ تو کہتے ہیں کہ اصل علم نیکی علم ہے. نیکی کا منبع کیا ہے؟ علم ہے. ارسطو کہتے ہیں کہ اگر نیکی کا منبع علم ہے
تو علم ہی کے بارے میں، علم رکھنے والوں کے بارے میں جو عمل نہیں کرتے اس علم پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے یحمل اسفارا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار۔ تو پھر اصل نیکی کیسے، علم کیسے ہوا؟ یہ چیز بتلاتی ہے کہ اصل چیز علم نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اصل چیز مجاہدہ ہے، کسی چیز پر کوشش کرنا، محنت کرنا، لگن کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا، یہ اصل چیز ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے بارے میں مجاہدہ اختیار کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام، آؤ جی ناظم صاحب، خیر ہے؟ خیر دا حکم ہے کوئی؟ جی الحمدللہ، کلاس شروع ہو گئی تھی ماشاء اللہ۔ ہاں جی الحمدللہ، ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں جی، نہیں وہ تو اتنے نہیں آئے، بیٹھے نہیں؟ نجیب اللہ صاحب تھلے آپ صاحب ہو؟ اچھا اچھا اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو کیا بات کر رہا تھا کہ ارسطو کہتے ہیں کہ اس کے لیے علم نہیں کافی بلکہ مجاہدہ ضروری ہے۔ جس وقت تک محنت نہ کی جائے، مسلسل قیام عمل نہ کیا جائے، اس وقت تک انسان مقصد مطلوب پر پہنچ نہیں پاتا۔ ارسطو یہ کہتے ہیں، لیکن سقراط یہ بات نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا جو علم ہے، علم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ محض علم نہیں بلکہ وہ علم نافع ہے۔ علم سے مراد علم نافع ہے، کہ وہ علم جو اس کے لیے سود مند ہو، نفع بخش ہو۔ حدیث پاک میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم انی اسألک علما نافعا نہیں فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یعنی وہ علم جو انسان کو فائدہ مند ہو وہ انسان کے لیے بہتر ہے، جو نفع بخش نہ ہو وہ تو اس کے لیے سود مند نہیں ہے، بلکہ وہ الٹا اس پر حجت ہے۔ اضلہ اللہ علی علم، وہ تو اس کا مصداق بن جاتا ہے کہ علم کے باوجود گمراہ ہے۔ علم تو ذریعہ ہے رہنمائی کا، ہدایت کا، لیکن اگر علم کے باوجود وہ گمراہی جاتا ہے، گمراہی ہو جاتا ہے، تو پھر یہ علم علم نافع نہیں ہے، علم نافع نہیں ہے۔ بہرحال اصل چیز جو ہے وہ علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی اس بارے میں واضح ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ہے علم، جاننا۔ اب وہ جاننا کس بارے میں؟ جاننے کے بارے میں تو دنیا کے علوم بھی ہیں، دنیا کے علوم بھی ہیں، اور دنیا میں کے مختلف علوم ہیں، ایک نہیں کئی علوم ہیں، اور ان علوم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا ہے کہ یعلمون ظاہرا من کیسے ہے ظاہرا من، کہ ظاہری علم ان کے پاس ہے کافروں کے پاس، کچھ علم، وہ بھی کچھ علم، سارا نہیں۔ دنیا کے متعلق بھی کچھ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو دے رکھا ہے، لیکن جو اصل علم ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے۔
اللہ کی پہچان ہے. فرماتے ہیں کہ ہوا معرفت اللہ، وہ ہے اللہ رب العزت کی معرفت. وہ آگے بتلائیں گے، یعنی اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اس اللہ کے بارے میں بھی شک ہو سکتا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا؟ وہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے مقدمے میں ابتدا میں اور ابتدائی آیات کی تفسیر میں ذکر کیے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کس طرح پہچانی جاتی ہے. وہ امام صاحب کا مشہور مسئلہ ہے، ان کا دیانیوں کے ساتھ اسی طرح مناظرہ ہوا. اللہ اکبر. تو امام صاحب فرمانے لگے کہ مجھے آج آنے میں یہاں تاخیر ہو گئی، وجہ یہ بنی کہ جب میں آیا ہوں تو آگے دریا کے پر کوئی کشتی نہیں تھی. میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب میں کیسے جاؤں؟ میں نے تو وعدہ کر رکھا ہے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا، باہم آپس میں مذاکرہ کرنے. تو میں نے کیا دیکھا کہ تیرتی ہوئی لکڑیاں آئی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہو گئی ہیں اور پھر وہ ایک کشتی بن گئی ہے. کشتی بننے کے بعد میں اس میں بیٹھا ہوں اور خود بخود وہ چل پٹ نکلی ہے اور کنارے پر آ کے پھر میں آپ کے پاس پہنچا. تو وہ دہریہ کہنے لگا کہ یہ دیکھو یہ مولوی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، یہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ لکڑیاں خود بخود کیسے آپس میں کشتی کی صورت دھار لیتی ہیں اور کشتی خود بخود کیسے چل پڑتی ہے بغیر ملاح کے؟ تو فرمانے لگے آپ کیسے بے وقوف ہیں، اگر کشتی نہیں بن سکتی اور وہ نہیں چل سکتی تو یہ زمین و آسمان کا سارا نظام اور شمس و قمر کا سارا نظام یہ خود بخود کیسے چل سکتا؟ تو وہ اسی بات پر ناکام اور نامراد ہو. وہ امام شافعی غالباً فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اونٹ ہے، بکریاں ہیں، ان کی مینگنیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے پاؤں ہیں، یہ جانور یہاں سے کون گزرا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے. وہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ شہتوت کا درخت ہے، اس کو وہ ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے اور بکری کھاتی ہے تو مینگنیاں بنتی ہیں. یہ تفریق پیدا کی ہے ایک ہی درخت سے، تو کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس قسم کی مثالیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی ابتدا میں دی ہیں عقلی طور پر. آج کل آپ قرآن مجید پڑھ کے اللہ ذوالجلال کی معرفت کی بات کریں تو یہ ملحد لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وقت تو ضرورت ہے آفاقی اور انفسی دلائل کی، جو آفاق میں یعنی زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ نظام ہے اس کے مابین، یا خود انسان کے اپنے وجود میں. اللہ نے انسان کے اپنے وجود میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے بہت سے آثار رکھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہمارے سر میں ایک دماغ، ایک پائیا پاؤ، 1.5 پاؤ، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہوتا ہے یہ دماغ. لیکن اس دماغ کے جو خلیے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو کھولا جائے تو پوری زمین کے اردا گرد یہ پھیل سکتے ہیں، پوری زمین کے اردا گرد پھیل سکتے ہیں. جب میں اسلامی نظریاتی کونسل میں تھا تو ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالقدیر آئے. ڈاکٹر عبدالقدیر ہے نا، وہ آئے. انہوں نے بھی کچھ اس قسم کی باتیں کہیں اور یہ بھی انہوں نے فرمایا
کہ جو صحیح سائنسدان ہے وہ اللہ ذوالجلال کا انکار نہیں کر سکتا. وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے فضا میں یا آفاق میں کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے اس کے لیے انکار مشکل ہے. پھر اس نے بہت سی مثالیں دی، بلکہ وہ کہا یہ بھی مثال انسان کہ یہ جو انسان کے اندر اللہ ذوالجلال نے چھوٹا سا جگر لگایا ہوا ہے، جگر ہے چھوٹا سا، یہ جو کام کرتا ہے انسان کے وجود میں جو زمین یہ کام سر انجام دے رہا ہے، اگر یہ کام کرنے کے لیے کوئی فیکٹری لگائی جائے تو 2 ایکڑوں میں وہ فیکٹری لگے گی، تب جا کے جگر کا یہ مختصر سا کام جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین انسان کے دل میں کے ساتھ پیوست کر رکھا ہے وہ ہو جاتا ہے. آپ دل ہی کو لے لیں کہ ماں کے پیٹ سے لے کے آخری عمر اور آخری لمحات تک 1 منٹ میں 70 سے 80 دفعہ دھڑکتا ہے. 70 سے 80 دفعہ اوسطاً دھڑکتا ہے، اور اتنی زور سے یہ پمپ کرتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس کی دھڑکن زیادہ ہوتی، وہ 100 سے بھی اوپر پہنچ جاتی. جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی 70 سے 80 تک ہوتی ہے یہ دھڑکن اس کے دل کی، اور یہ مسلسل دھڑکتا چلا جا رہا ہے بغیر کسی معاوضے کے. سمجھے نا؟ اور اب یہ جو دھڑک رہا ہے اگر اس کی حرکت اپنے مدار سے دائر زیادہ ہو جائے تب بھی انسان بیکار، اور اگر وہ کم ہو جائے تب بھی انسان بیکار. یعنی کیسی اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ایک رفتار مقرر کر رکھی، اور اس کے اس طرح ایک دفعہ پمپ کرنے سے یہ سر سے لے کے پاؤں تک کہ جتنے کہنا چاہیے شریانے ہیں ان میں خون پلٹتا ہے، اور خون پھر واپس آتا ہے، پلٹ کے پھر دل کی طرف واپس آتا ہے، اور جگر اس خون کو صاف کرتا ہے، صاف کر کے پھر دل کو سپلائی کرتا ہے. اگر دل یہ خون صاف نہ ہو، آپ یہ بھی دیکھیں خون اگر صاف نہ ہو، اس میں غلاظت ہو تو دل کو پمپ نہیں کرتا. دل کے اوپر جو وہ اس طرح ایک پردے ہوتے ہیں، آپ نے شاید بکرا دیکھا ہو، اس کے دل کے اوپر پردہ ہوتا ہے چھوٹا سا سوراخ کے آگے. جب وہ خون صاف نہیں ہوتا تو وہ پردہ آگے آ جاتا ہے. دیکھیے کیسا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. وہ پردہ آگے آ جاتا ہے، گویا کیا اشارہ ہے، جاؤ جا کے صفائی کر کے آؤ. تمہیں نہیں پتا کہ بادشاہ کے دربار میں نے حاضر ہونا ہے، ہاں؟ تو وہ پھر جگر کو سپلائی کرتا ہے، جگر جو ہے پھر اس کو صاف کرتا ہے اور پھر خون دل کو پہنچاتا ہے. یہ نظام کسی بنانے والے نے بنایا، سمجھے یا نہیں؟ اور پھر کوئی کام ایسا نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو روشنی کے بغیر ہوتا ہو، جو روشنی کے بغیر ہوتا ہو. کوئی کام ایسا نہیں، اندھیرے میں کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، رحم مادر کے 3 پردوں میں، 3 اندھیروں میں یہ انسان کی شکل بنانے والا کون ہے؟ اندھیروں میں یہ انسان کی شکل بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ہمارے لیے وہ اندھیرا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے وہ اندھیرا نہیں. اللہ کے لیے کوئی چیز پردہ نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت نے ایک حکم دے رکھا ہے، اس کے مطابق یہ سب. اب وہ بھی دیکھیے، ایک ہے یہ اوپر چمڑا پیٹ کا، ایک ہے رحم کا، ایک ہے پھر اس کے اوپر غلاف جو بچے کے اوپر ہوتا ہے. یہ 3 پردے جس میں پرورش ہوتی ہے اس بچے کی. تو یہ سارا نظام اس انسان، یہ اور کیا جانا ہے، یہ ہماری آنکھیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت ان گنت ہے اور بے شمار ایک ہر چیز میں نعمتیں. یہ جو چھوٹا سا یہ ہے پپوٹا،
اگر یہ نہ ہو تو آنکھیں ہماری اسی طرح مٹی سے آلود ہو جائیں جس طرح آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں اور پاؤں ہوتے ہیں. ہے اس طرح یا نہیں ہے؟ اب ہمارا چہرہ، ہمارے ہاتھ برہنہ رہنے کی وجہ سے خاک آلود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ باوجود اس کے کہ ہم مٹی سے بچتے ہیں. مٹی سے بچنے کے باوجود ہمارے ہاتھ پاؤں کیا ہوتے ہیں؟ خاک. یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ فضا میں جو آلودگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے یہ جو ہے نا چہرہ، ہمارے پاؤں وہ متاثر ہوتے ہیں. یاد آیا کہ ایک دفعہ کراچی گیا تو کوٹ روڈ پروگرام تھا، تو رات صبح نماز کے وقت جب ہم اٹھے ہیں تو چند لمحے کے لیے میں مسواک کرتا ہوا نا اس کے اوپر کیا نام چھت کے اوپر ادھر ادھر جا رہا، چلو مسواک کرتے ہیں. اب جب میں وضو کرنے لگا تو میرے پاؤں بالکل سیاہ. میں گھبرا گیا کہ یہ کیا یہ کالے سیاہ کیوں ہو گئے پاؤں؟ پریشان ہو گیا. مولانا محمد صادق خلیل رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ سلفیہ میں ہمارے شیخ تھے، وہ ان دنوں وہاں تھے. میں نے ان سے ذکر کیا کہ یہ کیا ہے، میرے پاؤں سیاہ ہو گئے ہیں. انہوں نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ ساری آلودگی ہے شہر کی، بسوں کی، موٹروں کی، ان کی وہ چھت کے اوپر تھی اور آپ نے اس کے اوپر چلے ہیں اور وہ سیاہی لگی ہے آپ کے پاؤں. یہ آلودگی متاثر کرتی ہے نا ہمارے جسم کو. تو یہ اگر نہ ہو اور یہ بار بار صاف نہ کرے آپ کو تو یہ آلودگی ہمارے لیے صاف کرنا مشکل مسئلہ بن جائے. ہم ہاتھ سے صفائی کریں تو شاید بنائی ہی کھو بیٹھے، سمجھے یا نہیں؟ اور پھر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کو کوئی چیز آپ آنکھ کے قریب لے جائے یہ خود بخود بند ہو جاتی. اس کو بند کرنا نہیں پڑتا، یہ خود بخود کوئی کرو قریب جاؤ خود بخود بند ہو جاتی. ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام بھی لگایا رکھا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دفعہ بہت سی باتیں اس حوالے سے میں آپ بیتی سناتا ہوں آپ کو. میں گیا وہاں شیخو پورہ میں، حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں پروگرام تھا. تو عشاء کی نماز پڑھی تو میرے پہلو میں ایک نوجوان وہ کہنے لگا جی کہ میری والدہ کے بارے میں دعا کریں، والدہ سخت پریشان کن بیماری میں مبتلا ہے، اللہ اس کو صحت دے. میں بھی پریشان ہوا. میں نے کہا بھائی کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا جی وہ دیکھ نہیں سکتی. میں نے کہا کہ نظر نہیں بند ہے یا کوئی آنکھ کی بیماری ہے؟ کہنے لگا نہیں، نظر ٹھیک ہے، نظر ٹھیک ہے لیکن دیکھ نہیں سکتی. اب وہ کیسے؟ کہنے لگا یہ جو پپوٹے ہیں نا ان میں حرکت نہیں ہے، یہ بند رہتے ہیں. اب اگر اس نے دیکھنا ہو ایسے کر کے دیکھتے، خود دیکھ نہیں سکتے. ہم نے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کسی نے اس کا علاج نہیں کرا، کسی نے اس کا علاج نہیں. اب یہ دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے، نہ ہمیں اس میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، نہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. خود کار یہ ایک چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی، اور ہمیں اس کا اکثر و بیشتر شعور ہی نہیں ہے. بلکہ ایک دفعہ اخبار میں آیا تھا کہ دنیا میں جو بڑے بڑے ہیں نا، یہ کہنا چاہیے سرمایہ دار، دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار، ان میں سے ایک وہ تھا. اس کا انٹرویو چھپا تھا، اعتصام میں بھی چھپا تھا، اخبار کے حوالے سے پھر
عرصہ ہوا ہے سامنے ہی چبا تھا. اس سے کسی نے کہا کہ جناب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرما رکھا ہے, آپ کی کوئی امید, کوئی تمنا؟ وہ کہنے لگا ہاں میری ایک تمنا ہے, میں نے بہت ڈاکٹروں کے ساتھ رابطہ کیا ہے پر وہ تمنا پوری نہیں ہوئی, حتیٰ کہ میں نے اتنی پیشکش کی کہ کوئی ڈاکٹر یہ میری آنکھ کا یہی پپوٹا, یہ اس کے اندر حرکت نہیں ہے, میری آدھی دولت لے لے یا منہ مانگی دولت لے لے, علاج کر کے اس کی یہ حرکت بحال کروا کر, یہ حرکت بحال کر. کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے. اب ایک پپوٹا, اللہ اکبر کبیرہ, اس کے لیے وہ نصف دولت دینے کے لیے تیار ہے, خود اپنے بیان کے مطابق. لیکن ہمیں اللہ کی اس نعمت کی کوئی قدر نہیں, احساس نہیں. تو اللہ وہ ہے فاطر السماوات والارض, یہ اللہ کی معرفت ہے. جب تک اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہ ہو اس وقت تک انسان نہ اللہ کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے نہ اللہ کی بندگی کو سمجھ سکتا ہے. پھر وہ وہی نعرہ لگاتا ہے جو اس وقت لگ رہا ہے, آزادی کا, آزادی کا. اور یہ نعرہ پھر اس کے لیے کیا ہے, سراسر خسارے کا باعث. اللہ اکبر کبیرہ. تو پہلی چیز ہے اللہ رب العزت کی معرفت. اللہ اکبر. یہاں پھر ایک بات سمجھیں کہ اللہ کی معرفت میں پھر ایک غلطی ہے. بے شک انفسی اور آفاقی دلائل ہیں, لیکن ان عقلی دلائل کے باوصف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس وقت تک نہیں پا سکتا, اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جس وقت تک وہ اس طریقے کو نہ اپنائے جو انبیاء کرام علیہ السلام نے بتلایا. عقل سے, فہم سے یا محض علم سے. اب یہ جتنے تھے, ارسطو تھا, بقراط تھا, سقراط تھا, یہ سارے علم کے شناور تھے, تو یہ اللہ رب العزت کو تو مانتے تھے لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے. عقل نے ساتھ تو نہیں دیا, عقل نے تو ساتھ نہیں دیا. اس لیے اللہ کی کمال معرفت بھی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس معرفت کا حصول کس سے ہو, بدریہ انبیاء کرام علیہ السلام. اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے. سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو تو انسان شرک سے بچ سکتا ہے. نبی اور رسول کی معرفت حاصل ہو تو انسان بدعات سے بچ سکتا ہے. بدعات کی ایجاد اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ رب العزت کے نبی کی پیروی نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیر. فرماتے ہیں ہوا معرفت اللہ, اور دوسرا کیا ہے, معرفت نبی ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کے نبی کی معرفت. اللہ اکبر کہ نبی کیا ہے, وہ اللہ رب العزت کے پیغامبر ہے, وہ اللہ رب العزت کے کیا ہے, نمائندہ ہیں, رسول ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. اور آگے کیا ہے, فرماتے ہیں وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ, اور دین اسلام کو کی معرفت
دلائل کے ساتھ، تقلید کے ساتھ نہیں۔ دین کی معرفت کس کے ساتھ حاصل ہو؟ دلائل کے ساتھ حاصل ہو۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس رسول یوسف میں ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی وہ دین کی بصیرت جو ہے وہ علی وجہ البصیرت ہو، یعنی معرفت علی وجہ البصیرت، علی وجہ تقلید نہ ہو، سمجھے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ومعرفت دین الاسلام بالادلہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ بھی بات رہنی چاہیے کہ دین اسلام میں بعض چیزیں وہ ہیں جن کا حکم وجوبی ہے، یعنی جو واجب ہیں، فرض، اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق مستحبات سے ہے، سنن سے ہے۔ تمام احکام یکساں تو نہیں ہے نا، تو اس کے بارے میں بھی علماء رحمہم اللہ نے فرمایا ہے، جس طرح کہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں کہا ہے، اور یہی بات حافظ ابن قیم نے بھی کہی بعد میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو وہ چیز دین میں فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور جو چیز مستحب یا مسنون ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی مسنون ہے، کیونکہ جو واجب جس چیز کے بغیر پورا نہ ہو پائے اس کا حصول واجب ہے، سمجھے نا؟ اب نماز پڑھنی ہے، یہ فرض ہے نا، اللہ کا حکم ہے، تو نماز کا علم حاصل ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے۔ وضو کا حکم ہے، نماز کے لیے شرط ہے، فرض ہے، لازم ہے، اگر وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا تو ہم صحیح وضو کریں گے، ورنہ طہارت ہی نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ اس طرح باقی فرائض ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے فرائض ان کا جاننا ضروری ہے۔ بلکہ امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اعلان فرمایا تھا مدینے میں کہ مدینہ طیبہ میں وہ تاجر تجارت نہ کرے جو حلال اور حرام کے مسائل نہیں سمجھتا، جو حلال طریقے سے تجارت اور حرام طریقے سے تجارت میں فرق نہیں جانتا، وہ مدینہ الرسول میں تجارت نہ کرے، تاکہ یہاں حرام کی آمیزش نہ ہو، سمجھے نا؟ تو دین اسلام کی معرفت میں بھی یہ چیز ملحوظ رہنی چاہیے کہ جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمارے ہاں عامت الناس میں یہ تاثر ہے، وہ مولویاں دی گل نہ سنیا کرو، اے مولویاں دی گل نہ سنیا کرو، اے مولوی وقت پاؤندے نے، سن لو گے تو پھر تمہیں کچھ کرنا بھی پائے گا۔ یہ سراسر جہالت ہے، یہ سراسر بے خبری، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے سورۃ ملک میں کہ جہنمی کہیں گے کہ ہمارے جہنم میں آنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ مختلف مقامات پہ جہنمیوں کا ذکر ہے نا کہ ہم جہنم میں کیوں آئے، تو ملک میں کیا ہے، سورۃ ملک میں لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا خود ہی عقل کر لیتے، سمجھ لیتے، سوچ لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے۔ تو یہ سماع سے انکار یہ بھی انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہے، ایک انسان کا کام کیا ہے، سمعنا و اطعنا۔ اللہ نے کیا فرمایا سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ ہے سننا بھی اور پھر اس کی اطاعت کرنا۔
سن کے اطاعت نہ کرنا یہ تو یہود کا کام ہے. سمینا و عصینا یہ تو یہود کا کردار ہے. مومن کا کردار کیا ہے؟ وہ ہے سمینا و اطعنا. سمجھے نا؟ تو دین کی یہ معرفت، اس کو حاصل کرنا، یہ عامت الناس کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے. پڑھ نہیں سکتا تو سنے تو صحیح نا، سمجھے نا؟ لیکن یہ اب اس کے برعکس ذہن جو عامت الناس کے ہاں ہے، جو ہلا کے نہ مولوی نگال نہ سنیا کرو، یہ بھی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. کیونکہ وہ نہ فرائض کو سمجھتا ہے، نہ اللہ کی معرفت کو جانتا ہے، نہ نبی کے مقام سے واقف ہے، جس وجہ سے نبی کی نافرمانی ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے. نتیجہ کیا ہے؟ جہنم. بات سمجھے؟ نتیجہ کیا ہے؟ جہنم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ تین چیزیں ذکر کی ہیں. پہلی چیز جو ہے کہ اول چیز جو ہے وہ علم، وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ. دوسری چیز الثانیہ کہتے ہیں العمل بہ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیا ہے؟ العمل بہ. اب علم حاصل کر لیا، اللہ کی معرفت حاصل کر لی، نبی کے مقام مرتبے کو سمجھ لیا، دین اسلام کو سمجھ لیا، تو اب دوسرا لازمہ کیا ہے؟ اس پر علم کا ثمرہ. یہ گویا علم کا ثمرہ کیا ہے؟ عمل. اگر علم کا ثمرہ عمل نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر وہ علم اس کے لیے علم نافع نہیں ہے. اس کے لیے حجت نہیں، بلکہ اس پر حجت ہے. فرق سمجھے نا؟ اس کے لیے یہ حجت نہیں ہے، بلکہ اس پر حجت ہے کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے بھی گمراہی میں مبتلا ہو گئے. یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ کہ علم بلا عمل، علم بلا عمل یہ یہود کی صفت. یہودیوں کا کردار. یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ان کو علم کہا ہے نا، عالم کہا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہ کہتے بھی تھے یا اہل الکتاب، بار بار جو مخاطب ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ یہی یہودی ہیں. لیکن علم نہیں، عمل نہیں تھا. علم تھا، عمل نہیں تھا. اس کے مقابلے میں نصارہ ہے، وہاں رہبانیت عمل تھا لیکن علم نہیں تھا، جس کے نتیجے میں وہ رہبانیت میں مبتلا ہوئے. منزل من اللہ جو دین تھا اس پر انہوں نے اکتفا نہیں کی، بلکہ اپنی طرف سے دین میں مشکلات پیدا کر کے یہ کرے. مولانا مودودی نے ورہبانیۃ ابتدعوہا کی تفسیر میں راہبوں کے جو طریقے یا شکلیں صورتیں ذکر کی ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں. یہ جو ہے نا قرآن مجید میں رہبانیۃ ابتدعوہا، اس کی تفسیر میں انہوں نے عیسائی حوالوں سے یہ ذکر کیا ہے کہ راہب حضرات کیا کیا کرتے تھے، عبادت کس طرح کرتے تھے. اور انہی راہبوں کی دیکھا دیکھی ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ ریاستیں آئی جن کو یہ کہتے ہیں ریاست. اور انہی ریاستوں میں وہ بھی قصے مشہور ہیں کہ جی حضرت یہ کیا ہے، ہمارے پاک پتن والے شیخ فرید یہ جی کنویں میں الٹا لٹک کے عبادت کرتے تھے، اور پانی میں کھڑے ہو کے عبادت کرنا.
الٹا لٹک کے عبادت کرنا، یا اسی قسم کے باقی یہ ان کے چلے، ہندوؤں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، عیسائیوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اور یہ علم سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ گویا علم بغیر عمل، اس کے ڈانڈے کس کے ساتھ ملتے ہیں؟ یہودیت سے۔ اور عمل بلا علم، اس کے ڈانڈے کس سے ملتے ہیں؟ عیسائیت سے۔ اصل صورت کیا ہے؟ علم با عمل، علم مع العمل، جو پڑھا ہے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے اور علم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، بعض حضرات نے کہا علم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تم 2.5% زکوٰۃ دیتے ہو نا، 2.5% مال کی زکوٰۃ دیتے ہو، تو 2.5% علم کی بھی زکوٰۃ دیا کرو۔ کیا مطلب؟ سارے علم پر عمل نہیں ہوتا تو 2.5% علم جو ہے اس پر ہی عمل کرو، اور یہ عمل اس علم کی زکوٰۃ ہے۔ یہ علم، یہ عمل اس علم کی کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ ہے العمل۔ اللہ اکبر۔ والثالثہ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ الدعوۃ الیہ، اس کی طرف دعوت۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دعوت۔ یہاں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ تمام انبیاء یہ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہی یہ رہا ہے، بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ کس کے داعی تھے؟ اللہ کی طرف تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وصف ہی داعیاً الی اللہ ہوا ہے نا، سمجھ گیا نا؟ داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، داعیاً الی اللہ۔ اور وہ جو پہلے سورہ یوسف کی آیت ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اور بہت سی آیات ہیں اسی حوالے سے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت الی اللہ تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دروس اور کہنا چاہیے خطبات کی کتاب ہے الفتح الربانی، اس میں انہوں نے بڑے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے، کہتے ہیں کہ جو اللہ کی دعوت دیتا ہے وہ تو نبی کا وارث ہے، اور جو اللہ کی دعوت نہیں دیتا، اپنے نفس کی دعوت دیتا ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ نبی کا وارث جو ہے وہ اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا، نبی علیہ السلام سے بھی اعلان یہی ہوا، ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی۔ اب نبی کے جو جس کا وارث ہے اس کو یہی چاہیے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب ان علماء کو کیا چاہیے؟ یہ کس کے وارث ہیں؟ نبی کے وارث۔ ان کو بات اللہ کی کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کی کرنی چاہیے، جن کے یہ وارث ہیں۔ جن کے یہ وارث ہی نہیں ہیں ان کی بات کرنے کے یہ مکلف من جانب اللہ، لیکن وہ الٹ رہا ہے، وہ اس کے بالکل اس الٹ رہا ہے۔ اور یہ بات ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ دعوت الی اللہ کا اگر فریضہ ہے صحیح معنوں میں تو وہ صرف الحدیث ادا کر رہے ہیں۔ دعوت الی اللہ کا اگر فریضہ صحیح معنوں میں ادا ہو رہا ہے تو وہ آپ کے بزرگ، آپ کے اکابر، وہ انہوں نے کیا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ باقی تو کوئی کسی قبر پر، کوئی کسی بزرگ پر، کوئی کسی زندہ پر، کوئی کسی موتا پر اس کی دعوت دیتا ہے۔
ایک کی طرف دعوت نہیں دیتا، مختلف حضرات کی طرف، مختلف جگہوں کی طرف، ایک اللہ کی طرف سب سے کٹ کے حنیف ہو کے ایک کی طرف دعوت دینے والا وہ صرف خالد عیسیٰ، آپ کے اسلاف اور آپ کے بزرگ رحمہم اللہ، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے۔ اور ایک بات یہاں اور لطیف سی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ اس کا نام لیتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے وہ ہیلے بہانے اس کا نام لیتا ہے۔ دنیا میں جس سے انسان کسی اور سے محبت کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ اس کی میرے ساتھ ہی محبت رہے، کسی اور کے ساتھ اس کی محبت میں شراکت نہ ہو۔ یہ ہے یا نہیں؟ ہاں، وہ کہتے ہیں نا اس چاند کی کیا خوشی جو چاند ہو پورے 30 کا، اور اس دوست کی کیا خوشی جو دوست ہو 10-20 کا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو دو چار آدمیوں کا دوست ہو اس کی کیا دو، پتہ نہیں وہ اب یہاں ہے کل کو کسی اور کا کے پاس ہوگا۔ اس چاند کی کیا خوشی، یہ چاند ہے پورے 30 کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اندر بھی خوشی تے عید دی جڑی 29 دی ہے، 30 دی تے ہو ہی جانی ہے، وہ تو ہے ہی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن ایک مرد مومن جس کی محبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، والذین آمنوا اشد، وہ تو کہتا ہے کہ میرا محبوب ہے، آؤ اس کی طرف آؤ۔ دنیا کے جتنے محبوب ہیں نا اس میں وہ کسی اور کی شراکت پسند، لیکن اللہ ایک ایسا محبوب ہے کہ وہ ہر وقت اسی کی دعوت دیتا ہے۔ اور میرے محبوب کی طرف آؤ جو سب سے سربلند ہے، سب سے بڑا ہے، جو سب سے اچھا ہے، جو سب چیز کا مالک ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، یہ ہے میرا محبوب۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ ہے اس کی طرف دعوت، جو محبوب ہے اللہ اکبر کبیرہ، وہ اسی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اس میں ذوف تو ہے، احبوا للہ بما لما یغدوکم من نعمہ، کہ اللہ سے محبت کرو کہ تم صبح و شام اللہ رب العزت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا احبونی لحب اللہ، میرے سے محبت کرو اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ وَأَحِبُّوا لِأَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت سے۔ یعنی اصل محبت کا مرکز اللہ ہے۔ اللہ سے جس کی محبت ہے، اللہ سے جس کی محبت ہے، اس کی محبت اللہ کے رسول سے۔ اب اللہ کے رسول سے محبت کا معیار کیا ہے؟ آپ بھی کہتے ہوں گے کہ کتاب کا سبق ادھر ادھر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کا پھر مدر کیا ہے؟ سب سے بڑا ایک تو وہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اور اسی کے ساتھ امام حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ یہ دیکھے کہ میں قرآن سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سب سے زیادہ کیا پڑھتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے
تو پھر ضروری ہے کہ قرآن سے محبت کریں. اور یہ اس لیے بھی اشارہ ہی کیے دیتا ہوں کہ حضرت صدیقہ کائنات نے فرمایا تھا کہ خلق القرآن، کہ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے. آپ چلتے پھرتے قرآن، یعنی ایک قرآن وہ ہے جو ما بین الضفتین ہے، ایک اس کی عملی تعبیر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ. اب ہمارا حال کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ مٹی مٹی سے محبت کرتی ہے. سمجھیں بات؟ مٹی مٹی سے محبت کرتی ہے، فانی فانی سے محبت کرتا ہے. اس سے محبت کرو جس کا نور زمین و آسمان کو چھپائے ہوئے ہے، اور اس سے محبت کرو جو حی القیوم ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے. یہاں تو ہر جس کے ساتھ بھی محبت کرو گے وہ ساتھ چھوڑ جائے گا، پھر کوئی اور محبوب ڈھونڈنا پڑے گا. پھر کوئی اور محبوب ڈھونڈنا پڑے گا. بلکہ ایک بات بڑی پتے کی حضرت شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پتے کی بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کہتا ہے نا کہ میری تو یار اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ واسطے بھی محبت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کی اللہ کے ساتھ محبت کتنی ہے، جس واسطے سے اس کے ساتھ محبت ہے. اگر واسطے کے ساتھ محبت کامل ہے، درست ہے، تو اس کا دعویٰ درست ہے. اگر واسطے کے ساتھ ہی محبت درست نہیں ہے تو یہ ہوائے نفس کا نتیجہ ہے، اللہ کی محبت کا نتیجہ نہیں ہے. وہ کوئی سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ ہاں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہے دعوت اللہ، اللہ کی دعوت. ہر کوئی اپنے محبوب کی دعوت دیتا ہے، ہاں؟ ہر کوئی اپنے پیر کی دعوت دیتا ہے. یہ پیر بھائی بنتے پھرتے ہیں نا، ہاں یہ میرا پیر بھائی. اور پھر المیہ یہ ہے کہ ہر پیر کے مرید وہ انہوں نے اپنی اپنی پہچان بنا رکھی، لباس کی، ٹوپیوں کی وضع قطع بنا رکھی ہے آپ کے سامنے نا اس کی مثالیں. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پیروں کے پیر ہیں ان کی وضع قطع کہاں ہے؟ اس کی فکر نہیں ہے. اس لیے ان حضرات کا رجحان اللہ کی طرف نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں ہے، بلکہ ان کا رجحان کن کی طرف ہے؟ ان لوگوں کی طرف ہے، اللہ کی طرف خالص نہیں. تو دوسرا مرحلہ جو ہے جب علم حاصل ہوتا ہے اللہ کی عظمت کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی قدرت کاملہ کا، اللہ کے علم کا، اللہ کے حلم کا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر انسان پکار اٹھتا ہے اللہ رب العزت کی کبریائی کو، اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے. ورنہ جو جگہ بجگہ منہ مارتا پھرتا ہے تو وہ نتیجہ ہوتا ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدر. انہوں نے اللہ ذوالجلال کو پہچانا نہیں. پہلی چیز یہی اللہ ذوالجلال کی معرفت ہے، اللہ کی عظمت. اور دوسرا کیا ہے؟ معرفت و نبی نہ الدعوت الیہ، اللہ رب العزت کی طرف دعوت ہے کہ یہ ہے اللہ ہمارا. اللہ اکبر کبیر. اور یہی انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے، طریقہ ہے. اللہ اکبر کبیر. اور آگے ہے الصبر علی الاذی فیہ، الصبر علی الاذی فیہ.
ایک اللہ کی دعوت اور ایک اللہ کی معرفت، اس پر تکلیف تو آئے گی. یہ نہ آدمی کہے کہ تکلیف نہیں آئے گی، پشیمانی نہیں آئے گی. آپ دیکھیں صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ کے سامنے ابتدا میں بدعوائی میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت جس وقت ورقہ نے سنی تو ورقہ نے کیا کہا تھا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ یہ بات کہیں گے لوگوں کو، اور لوگ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے. لوگ آپ کو آپ کے شہر سے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اب ہم مخرجی، مجھ کو نکال دیں گے. مجھ کو تو وہ امین کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، مجھ کو نکال دیں گے. ورقہ نے کیا کہا تھا؟ ہاں، جو یہ دعوت دیتا ہے اس کو اپنا ملک چھوڑنا ہی پڑتا ہے، لوگ ساتھ نہیں دیتے. پھر اس قسم کی اذا، تکلیف، پریشانی وہ برداشت کرنی ہی پڑتی. اور پھر یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبردار کر دیا گیا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور کام کیا. سمجھے نا؟ نبی علیہ السلام نے کچھ اور کام کیا ہے. کوئی مصالحتی کمیٹی بنائی ہے، کوئی انسداد شراب خوانی، شراب نوشی، اس کے بارے میں کوئی کمیٹی بنا سکتے تھے. مظلوموں کی حمایت کے حوالے سے افراد اکٹھے کر سکتے تھے. یتیموں اور بیوگاؤں کے حوالے سے ویلفیئر کا کام شروع کر دیتے. باوجود کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے تھے، جس طرح کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فردن فردن یہ کر رہے تھے آپ، لیکن اس کے حوالے سے آپ نے کسی کو کوئی دعوت نہیں، انفرادی کام کیا ہے، انفرادی کام کیا ہے. لیکن دوسروں کو جو دعوت دی ہے وہ کس کی دعوت دی ہے؟ اللہ کی. وہ اللہ کی دعوت. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ دعوت آپ نے دی باوجود اس کے کہ آپ کو خبردار کر دیا گیا کہ آپ پر مشکلات آنے والی ہیں. آج بھی یہ ایک اللہ کی دعوت اتنی ہی مشکل ہے جس طرح اس وقت مشکل تھی. آج بھی وہی مشکلات. آپ کا آج بھی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ مخاصمت، مقابلہ، جھگڑا، لڑائی آج کل بھی ہے. قصور ہمارا کیا ہے کہ ہم دعوت اللہ دیتے ہیں. اس وقت بھی یہی قصور تھا انبیاء کرام علیہ السلام کا کہ وہ سب کی نفی کر کے صرف ایک اللہ کی دعوت دیتے. اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب. سب الہوں کو چھوڑ کے ایک ہی الہ، عجیب بات ہے. اب یہاں بھی سب بزرگوں کو چھوڑ کے ایک ہی طرف. یہ سب بزرگوں کی توہین نہیں ہے. کہتے نہیں ہیں کہ بزرگوں کی توہین، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. یہ سبوا آلہتنا، ہمارے معبودوں کی جناب گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں. وہی الزام جو نبی علیہ السلام پر تھا وہی آپ پر، اس سے مختلف تو نہیں ہے. جو قصور آپ کا ہے وہی انبیاء کرام علیہ السلام. اللہ اکبر. ایک دفعہ دو آدمیوں سے میری اس حوالے سے بات ہوئی. ایک یہ ہمارے مولوی سعید اسد، بریلویوں کے ہیں نا سعید اسد صاحب، ان کے سے میں کراچی جا رہا تھا، اتفاقاً اسی فلیٹ پر یہ بھی کراچی جا رہے تھے. یہ اپنی سیٹ پر الیک سلیک ہوئی. وہ جانتے ہیں مجھ کو، بلکہ اپنے بیٹوں کو گائے بگائے بھیجتے ہیں میرے پاس، کتاب لینی ہو یا کتاب کے بارے میں کوئی پوچھنا ہو تو وہ اپنی سیٹ پر تھے، میں اپنی سیٹ پر. اتفاقاً یہ کہ میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی تو وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے میرے پاس آ بیٹھے. باتیں شروع ہو گئی.
قصہ مختصر میں نے ان سے کہا، مولانا آپ یہ فرمائیں کہ اس وقت اہل اللہ کی قبروں کے پاس جو کچھ ہو رہا ہے وہ بریلوی مسلک ہے؟ کہنے لگا بالکل نہیں، ہمارا وہ مسلک نہیں ہے جو قبروں پر ہو رہا ہے۔ بات اس نے یہاں سے شروع کی کہ جو قدر مشترک ہے ہم کو اس پر اتفاق کرنا چاہیے، اور اس اشتراک پر ہمیں اکٹھے ہو کے اس کی بےخونی کرنی چاہیے اور لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ غلط ہے، اس کو چھوڑو۔ تو اس کی اسی بات کے جواب میں نے یہ بات کہی کہ میں نے کہا قبروں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بریلی مسلک ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے، آپ آگے لگیں، آپ کے پیچھے ہم ہوں گے، آپ آگے لگیں اور آپ کے پیچھے ہم ہوں گے۔ ہم تو پہلے گردن زدنی ہیں، ہم آگے ہیں تو ہمیں تو بھابھی کہے کہ میں نے کہا ہمارا جلوس نکال دیں گے، آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو کی تو تقریم کریں گے۔ اس لیے آپ قبروں پہ جا کے اس کی تردید کریں، لوگوں کو آگاہ کریں، ہم آپ کے ہمراہ ہیں۔ خاموش۔ اللہ اکبر کبیر۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، لسوڑی شاہ کے دربار پر کیا لکھا ہے؟ لسوڑی شاہ کا دربار ہے، جنگ بازار میں دربار ہے، ایک وہ جوتیاں بناتا تھا، ہمارے بزرگ بتلاتے ہیں قوالی کرواتا تھا بس اپنے دور میں۔ اس کے دربار پر لکھا ہے بنا زمین پہ عرش بری کی ڈالی ہے، لسوڑی شاہ کی یہ دربار عالی ہے جسم اور اسم کے پردے میں عین ذات خدا، ہے اسم اور جسم کے پردے میں عین ذات خدا، دلوں کا نور ہے دونوں جہاں کا والی۔ میں نے کہا جا کے دیکھو یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا، یہ شعر درست ہے؟ وہ کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے کہا لکھا ہوا ہے دیکھ لو، مٹاؤ جا کے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ جو دعوت ہے نا ایک اللہ کی، یہ بہت مشکل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس مسئلے میں یہ لوگ یہود و نصارہ ہی کی طرح قرآن مجید میں تحریف کرتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ ان کے مولوی تھے نا، مولوی عمر کچھروی، وہ ملکپوری بازار ہی میں آیا، بہت عرصہ میں اس وقت جامعہ سلفیہ میں پڑھتا تھا، تو اس کی تقریر تھی ہم یہاں ملکپوری بازار میں، تو وہ سننے کے لیے آئے، اس کو سنے تو صحیح۔ وہ یہ چھٹے پارے کی آیت ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ دینا کیا فرق کرتے ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان، اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ وہ یہی کہہ رہا تھا یہ آیت پڑھ کے بڑے ترنم سے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ پکے کافر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ انا للہ و انا الیہ، اور آگے سے نعرے لگا۔ حالانکہ یہ جس مفہوم میں ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا مفہوم ہے، یا فرق کے کیا معنی ہے۔ تو یہ اپنے کفر و شرک کے لیے اللہ معاف فرمائے اس طرح قرآن مجید کی تحریف ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو ہے نا رافضی، وہ تو کہتے ہیں کہ لفظاً تعریف ہوئی ہے قرآن مجید میں، اور یہ کہتے ہیں کہ معنوی تعریف، ان میں معنوی تعریف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ کی دعوت جب دی جائے، کہنا یہ چاہ رہا تھا، تو پر اس پر جو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، اس پر صبر کرنا ہے۔ جس طرح حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال، حضرت صہیب اور مکہ مکرمہ کے یہ فقراء
حضرت ذوالنیرہ جیسے انہوں نے صبر کیا، خود نبی علیہ السلام نے، خود حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثالیں موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر آپ طائف میں جب تشریف لے گئے اس وقت جو کچھ ہوا، صرف یہ سوچ کے گئے تھے کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، چلو ان کو ساتھ لیں، اگر وہ کوئی ساتھ دے تو شاید کوئی قوت بن جائے، سمجھے یا نہیں؟ لیکن نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرماتے ہیں والدلیل، اس پر دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل ہے قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہے دلیل۔ اب اس دلیل کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں کریں گے، اللہ نے چاہا۔